ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے، دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے ان سوالات کو شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا پوچھنے؟ میرا نام سلمان ہے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے کتنے افراد ہونا ضروری ہیں؟ جی، نماز جنازہ میں تعداد کتنی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کے لیے تعداد کچھ بھی شریعت مطہرہ نے فکس نہیں فرمائی۔ ایک مسلمان بھی نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے، تو ایک سے زائد جتنے بھی افراد ہوں، تو جتنے زیادہ نماز جنازہ کے اندر افراد شریک ہوں گے اتنا زیادہ میت کے لیے دعا کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یوں میت کے لیے یہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کا زیادہ ہونا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو کم سے کم ایک آدمی جو جنازہ پڑھنے والا ہو یہ تو ضروری ہے۔ اس کے علاوہ شریعت مطہرہ نے نماز جنازہ پڑھنے والوں کی کوئی حد بندی نہیں فرمائی۔ البتہ اگر 6 افراد نماز جنازہ امام کے ساتھ 6 افراد ہیں اور وہ نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایک صف میں 6 کے 6 افراد کھڑے نہ ہوں، بلکہ 3 اگلی صف میں کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد 2 کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد میں ایک آدمی اکیلا پچھلی صف میں کھڑا ہو جائے۔ تو یوں 3 صفیں کسی مسلمان کے جنازے میں جب نماز جنازہ پڑھنے والے افراد آتے ہیں تو اس کی بھی ایک فضیلت ہے۔ تو اس حوالے سے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح 6 افراد بھی 3 صف بنا کر وہ نماز جنازہ امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پہ ظاہر ترغیب ہوتی ہے اور ایک تعداد آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے میت کو بھی فائدہ ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ پڑھنے والوں کو بھی فائدہ ہے، پڑھنے والوں کو بھی۔ کیونکہ نیک صالح کا جنازہ ہو تو مومنین کے ان نماز جنازہ کی پڑھنے والوں کو پہلا تحفہ یہ ملتا ہے کہ ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور اچھا، کچھ تعداد اگر کبھی کم ہو، جیسے آپ نے بتایا بھی کچھ نے بھی پڑھ لیا، 2 چیزیں یہاں میں پیش نظر رکھوں گا۔ ایک تو لوگ بعض اوقات جنازے کی نماز میں تاخیر اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ آ جائیں، اب اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ عام طور پہ گھر کے افراد یا ایسے قریبی وہ آ گئے، اتنی جو ایک نارمل تاخیر ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو طویل یا اس کو جنازے کو تاخیر کرنا، اس کو شرعی نقطۂ نظر سے کیا کہیں گے آپ؟ 3 چیزوں میں شریعت مطہرہ کو تعجیل یعنی جلدی ان کاموں کا کرنا یہ پسند ہے، اور ان میں تاخیر کرنا بلا وجہ یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو آدمی اب اس میں تاخیر نہ کرے۔ اسی طرح جب کسی لڑکی کا کسی اچھے کفو شخص کی طرف سے رشتہ آ جائے، وہ لڑکی بالغہ ہو چکی ہے، تو اب اس کے نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو اب جنازے کی تیاری کے بعد اب اس میں تاخیر بلا وجہ نہ کی جائے۔ تو اب جو آپ کا سوال ہے کہ محض اس بنا پر جنازے میں تاخیر ہو رہی ہے کہ شرکاء زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائیں،
یعنی 150 افراد آ چکے ہیں جو اس گلی محلے کے افراد ہیں، یا مسجد میں عمومی طور پہ جتنے نمازی ہوتے ہیں وہ نمازی تقریباً موجود ہیں، اہل محلہ موجود ہیں، رشتہ دار بھی جن کا آنا، جن کا انتظار کیا جاتا ہے وہ بھی موجود ہیں۔ اب مزید اس وجہ سے کہ نہیں ابھی نہیں، ہم یہ جنازہ کل جمعے میں کریں گے، حالانکہ مغرب عشاء میں جمعرات والے دن یعنی جنازہ بھی تیار ہے، رشتہ دار بھی آ چکے ہیں، اب صرف اس وجہ سے کہ جمعے والے دن چونکہ لوگ زیادہ ہوں گے تو اس لیے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں گے، تو اب یہ تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ میت کا حق ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن پہنایا جائے اور اس کی تدفین کی جائے۔ تو تدفین میں بلا وجہ تاخیر کرنے کے کئی نقصانات ہیں، ان نقصانات میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات میت کا جسم وہ انتقال ہو جانے کے بعد اب اس کا جسم پھولنا بھی شروع ہو جاتا ہے، جتنا وقت گزرتا رہے گا تو جسم آہستہ آہستہ کچھ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ اس مرض میں مبتلا جو وہ شخص تھا جس کا انتقال ہوا ہے، اس کے جسم سے کچھ نہ کچھ بلڈ یا پیپ یا زخم رس رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کفن بھی ایک طرح سے خراب ہو رہا ہے، وہ جگہ بھی خراب ہو رہی ہے۔ پھر بعض اوقات جسم سے اس طرح کی بڑی میجر بیماریوں میں بعض اوقات جسم سے بو بھی بندے کے نکل رہی ہوتی ہے۔ تو ایک میت کا جو جسم ہے، اس کا چہرہ ہے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک فطری چیز ہے کہ جب روح نکل گئی، حیات نہ رہی، تو اب وہ بے جان جسم جو ہے اب اس کے اندر وہ تر و تازگی جو ایک زندہ شخص کے جسم میں ہوتی ہے وہ تازگی اب نہیں رہتی، وہ مرجھانے کی طرف گویا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب تاخیر کرنے کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میت کی حالت جو ظاہری جسم کے اعتبار سے وہ کچھ اب بگاڑ کی طرف بھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو لہذا جب ایک کام کرنا ہے اور کفن بھی ہو چکا ہے، غسل بھی ہو چکا ہے، اتنے افراد بھی آ چکے ہیں جو جنازہ پڑھنے کے لیے تیار بھی ہیں، تو اب اس کو جمعے پر موقوف نہ کیا جائے بلکہ رات میں ہی تدفین کر دی جائے۔ اور اس کے لیے بعض اوقات پھر سرد خانوں کے سہارے لیے جاتے ہیں اور میت کو وہاں رات کو یا جو اتنا ٹائم گزارنا ہے، اور گرمیوں میں تو چند گھنٹے بھی ہوں تو پھر بھی سرد خانے پہنچایا جاتا ہے اور وہاں رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ میٹر ہے اور شرعاً اس کی بھی اس طرح اجازت نہیں ہے، وہ کوئی آسان جگہ تو نہیں ہے، وہ تو تکلیف دہ ہے۔ تو جن چیزوں سے عام انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، میت کو بھی مردوں کو بھی ان سے تکلیف پہنچتی ہے، تو مقصود شرع پہ اگر یہ ہم رہیں گے کہ جن چیزوں پہ جلدی ہے تو اسے جلد سے جلد ادا کر رہے ہیں۔ ہاں قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بعض اوقات بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، بھائی وغیرہ، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر آتے ہیں، اس میں کچھ گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس میں مذائقہ یوں نہیں ہے، لیکن کئی ڈیڑھ دن 2 دن اس طرح کرنا تو اس میں پھر ظاہر آزمائش والے معاملات ہیں۔ اچھا، کئیوں کے بیرون ملک ہوتے ہیں اور ایسے مواقع پر ان کو کیا مشورہ دینا چاہیے اور خاندان کو اس حوالے سے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ظاہر ایک آدمی چاہتے ہوئے بھی نہیں پہنچ پائے گا اتنی جلدی، اس کو ایئر لائن ٹکٹ لینی ہے، وہ کئی جگہوں پر بعد کو سٹے کرتا ہوا ہی وہاں پہنچتا ہے، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 3 دن بھی اس کو لگ سکتے ہیں۔ تو اچھا، وہ بھی کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں تو بس میت کو روک کے رکھو، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ چلیں ہم آ رہے ہیں لیکن آپ تدفین اور میت جنازہ یہ معاملات آپ حل کر لیں، یہ کر دیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ روک کے ہی رکھیں، آپ روک کے ہی رکھیں۔ تو ایسے لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو کیا اس میں انداز اختیار کریں؟ دیکھیں، ان کے ایک تو بعض اوقات جیسا آپ نے کہا کہ 1 دن 2 دن کا بھی سفر لگ سکتا ہے، تو اس دوران اس میت کا سرد خانے میں رکھا ہونا اس میت کے لیے بھی ایک اذیت والی صورت ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ اتنی تاخیر کرنے کی یہ کوئی وجہ نہیں بنتی کہ جس میں میت کو ہم 1 سے 2 دن تک انتظار کروا رہے ہیں محض اس وجہ سے کہ وہ آئے گا اور چہرہ دیکھے گا۔ تو وہ آ کر جو چہرہ دیکھے گا، چہرہ دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا مردہ زندہ ہو جائے گا؟ مردے کو اس کے آنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو جب مردے کو اس کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں تدفین میں اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسے موقع پر اب
ڈیجیٹل دور ہے، موبائل کا دور ہے، جو چہرہ دکھانا ہے وہ موبائل کے تھرو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور مردے کی اس انداز سے ویڈیو بنا لی جس میں چہرہ بھی جو وہ لائیو آ کے دیکھنا تھا وہی چیز اب اس وقت کیمرے میں بھی اس کو دیکھنے کو مل جائے گی، تو لہذا وہ ابھی سفر کے دوران ہوگا کہ اس کو تدفین وغیرہ کے مراحل بھی دکھائے جا سکتے ہیں، اس نے آ کے صرف دیکھنا ہی ہے۔ باقی رہا معاملہ ایصال ثواب کا، تو ایصال ثواب جہاں کہیں پر بھی ہوں وہاں بیٹھے بیٹھے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت میت کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زندہ لوگوں کی دعاؤں کی، کہ وہ اس کے حق میں دعائیں مغفرت کریں، اس کے حق میں ایصال ثواب کریں۔ تو آ کر چہرہ دیکھنے سے میت کو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے کہ اس زندہ شخص نے آ کے میت کو دیکھا تو میت کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں چلی گئیں یا اس کے عذاب قبر دور ہو گیا، اس کی تکالیف میں اب آسانی ہو گئی، تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں۔ تو لہذا اگر کوئی بہت زیادہ دور سے آ رہا ہے جس کی وجہ سے میت کو سرد خانے میں رکھنا پڑے یا اس کی باڈی اب تبدیل ہونا شروع ہو گئی جس کی وجہ سے، تو تاخیر کی وجہ سے، تو اتنی تاخیر نہ کی جائے، جس قدر جلد سے جلد میت کو سپرد خاک کیا جا سکتا ہو تو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ ایس ایم ایس بھی کافی تعداد میں ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور ان کے انشاءاللہ شامل کریں گے۔ بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں تو کیا اس میں ختم شریف دینا ضروری ہے؟ ختم شریف سے مراد فاتحہ خوانی، تو فاتحہ خوانی یہ کرنا ایک مستحب عمل ہے، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے مختلف صورتوں کو پڑھ کر پھر دعا کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اگر عقیقے کے کھانے پر، اپنے گھر کے روز مرہ کے کھانوں پر اگر ہم یوں فاتحہ پڑھیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے عقیقے کے کھانے پر فاتحہ نہیں دلائی تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ بغیر فاتحہ کے بھی یہ حلال کھانے کی چیز ہے، جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ ذبح ہوا ہے، اس کا گوشت تیار ہو کے کھانا تیار کیا گیا ہے، تو حلال چیز ہے، اور حلال چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کے آپ کھا لیں، اس میں بالخصوص فاتحہ خوانی کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک بہتر عمل ہے کہ جب فاتحہ خوانی ہوتی ہے تو پھر ایصال ثواب بھی ہوتا ہے، اور ایصال ثواب میں آپ نے دیکھا ہوگا جب دعائیں ہوتی ہیں تو اس میں کئی مرحومین جن کا اس خوشی کے موقع پر لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا، لیکن دعائیں اس میں شامل خیر کے اندر ان کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک سوال بڑا عجیب ہے، کہتے ہیں کہ اکثر لوگ عصر کے وقت پانی کا روزہ پانی پی کر روزے کی نیت کرتے ہیں، تو کیا اس سے رمضان شریف کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان روزوں کی قضا کی نیت کر لیتے ہیں تو پوری ہو جائے گی؟ یعنی عصر کے وقت میں عصر کے وقت ہی پانی پیا اور اب یعنی افطار تک اس کو کچھ نہیں پینا اور قضا روزوں کی نیت؟ دیکھیں اس طرح تو روزہ نہیں ہوتا، روزے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، ایسا نہیں ہے کہ عصر کا وقت سے لے کے غروب آفتاب تک ہے، تو عصر تا مغرب یہ کوئی شرعی روزہ نہیں ہے، نہ اس 1 سے 1.5 گھنٹے تک اگر ہم کھانا پینا اور اس روزہ توڑنے والی چیزوں سے اگر ہم اجتناب کریں تو یہ شرعی طور پہ کوئی روزہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی نفلی روزہ ہے، اور نہ یہ ایسا کوئی روزہ ہے کہ جس کے ذریعے قضائے رمضان کے روزے ادا ہو سکیں۔ تو ماہ رمضان مبارک میں اگر کسی عذر کی بنا پہ روزے نہیں رکھ پائے تو باقاعدہ ان روزوں کی کاؤنٹنگ کو پورا کیا جائے گا۔ ابھی ماہ رمضان آنے میں آپ یوں سمجھیں کہ 1.5 سے 2 مہینے کے درمیان ایک وقفہ رہ گیا ہے، تو جن کے پچھلے ماہ رمضان کے روزے ابھی تک انہوں نے نہیں رکھے تو انہیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے وہ سابقہ سال کے جو قضا روزے ہیں ان کو ادا کر لیں، کیونکہ جب ذمے پر قضا باقی رہتے ہیں تو آئندہ آنے والے ماہ رمضان کے روزے وہ قبولیت کا مقام حاصل نہیں کر پاتے۔ لہذا ہر سال جو کسی عذر کی بنا پہ مرد یا عورت کسی کا بھی ماہ رمضان میں کچھ روزے چھوٹے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کر لیں۔ تو یہ عصر کے وقت کچھ پی کر پانی اور اب غروب آفتاب تک کچھ نہ پیے، اس کو روزہ سمجھنا یہ شرعی روزہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کو اگر ہم یہ نفس کی کاٹ اگر کہیں کہ نفس دل چاہتا ہے کہ میں یہ کھاؤں وہ پی لوں،
تو آدمی اپنے نفس کو کچھ روک تھام کے لیے اس طرح اگر وہ کچھ نہیں کھلاتا اپنے آپ کو کہ نفس کی خواہش ہو رہی ہے کہ میں یہ کھاؤں، سموسے کھاؤں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں سموسے نہیں کھاؤں گا، تو اس طرح اپنے نفس کو کچھ بھوکا رکھنے کی عادت یہ ڈالنا، یہ کافی حد تک نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں جس میں آدمی کبھی کبھی گناہ اور حرام میں بھی پڑ جاتا ہے، اس کی ایک پریکٹس ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ماہ رمضان کو دیکھیں تو ماہ رمضان مبارک کے روزے بھی یہ خواہشات نفسانیہ کے ترک پر ہماری مدد کرتے ہیں، تو یہ گویا پریکٹس ہو رہی ہوتی بقیہ 11 مہینوں کے لیے۔ تو اب اگر کوئی اثر تا مغرب اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچاتا ہے تو یہ ایک نفس کے خلاف ایک گویا کہ ایک جنگ ہے۔ لیکن اس طرح کے تصورات تو باطل ہیں کہ یہ ہے کہ اس کو روزہ شمار کریں گے، اس کو اچھا روزہ قضا کہہ رہے ہیں، اس کو تو نفلی بھی نہیں روزہ شمار اس کو تو نفل بھی نہیں ہوگا، تو قضاء رمضان تو دور کی بات ہے۔ ہاں۔ لیکن ترک خواہش نفس کے لیے اگر کوئی اس طرح حلال چیز سے بھی اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ ایک محبوب صورت ہے، لیکن اس کو اثر تا مغرب ہی نہیں، یہ اس کو کبھی ظہر تا اثر بھی کر لیں، اس کو مغرب تا عشاء بھی کر لیں۔ عشاء کے بعد لیٹ نائٹ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کھاتے ہیں تو پھر ہمیں جلدی نیند نہیں آتی، جب جلدی نیند نہیں آتی تو پھر صبح جلدی اٹھ نہیں پاتے، اس موقع پہ کھانا اس موقع پینا پہ کریں، دعوتوں کے موقع پہ کریں۔ تو یعنی نفس کے خلاف بزرگان دین کے باقاعدہ طریقہ کار ہیں کہ وہ اپنے خواہش نفس کو مارا کرتے تھے، تو یہ ایک صوفیہ کرام کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نفس کنٹرول میں رہتا ہے آدمی کے، اور وہ حرام چیزوں کی طرف پھر وہ آدمی کو بہکاتا نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی حلال چیز سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ پھر حرام کی خواہش بھی آہستہ آہستہ ترک ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، مزید بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ امام دے پیچھے جو 2 رکعتاں پڑھ لیاں آخری تے پہلیاں 2 کس طرح پڑھ؟ 2 رکعتیں امام کے پیچھے ہوئی ہیں، پہلی وہ کیسے ادا کریں گے؟ جی مزید سوال۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹی بچیاں جو ہم پالتے ہیں یتیم خانے سے لے لیتے ہیں یا کسی کے گھر سے لے لیتے ہیں، ان کو پالنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، 2 رکعت امام سے ملی ہیں اور 2 رکعت رہ گئی ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ؟ 4 رکعت والی نماز پڑھنے کا تو آسان صحیح طریقہ ہے کہ جب آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی ہے تو اب آپ کی جو رکعتیں چھوٹی ہیں وہ پہلی اور دوسری رکعت ہے۔ تو جو پہلی رکعت ادا کرتے ہیں تو اس میں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ثنا یعنی سبحانک اللہم یہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت ملاتے ہیں۔ تو جب آپ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی پچھلی 2 رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ پہلے ثنا پڑھیں، پھر تعوذ، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت ملائیں، پھر رکوع سجود کر کے پھر آپ کھڑے ہو جائیں، اور یہ آپ کی 1 رکعت ہو گئی جو سب سے پہلے چھوٹی تھی۔ اور اس کے بعد پھر اب آپ دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، رکوع سجود کر کے اتحیات بیٹھیں، درود ابراہیم پڑھیں، دعا پڑھیں۔ اس طرح آپ کی یہ 2 رکعتیں مزید ادا ہو گئیں جو پہلی اور دوسری چھٹی تھی، تو یہ گویا پہلی اور دوسری آپ نے امام کے سلام پھرنے کے بعد ادا کی ہے۔ تو یہ قراءت وغیرہ کے اعتبار سے اس کے اندر ہم پہلی اور دوسری کو شمار کریں گے، اور ویسے یہ حقیقت کے اعتبار سے یہ تیسری اور چوتھی رکعت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قرات میں اس لیے سورہ فاتحہ پلس سورت ملائیں گے جی جی، اور اس کو یوں ادا کریں گے، یعنی جو بھی رکعت کس حالت میں چھوٹی ہے اس کو ویسے ہی دوبارہ اس کو پڑھنا، ویسے ہی ادا اس کو ویسے ہی پڑھنا۔ اگر اس کے بعد سورہ فاتحہ، بلکہ نماز میں اگر کسی کے 4 ہی رہ گئی ہوں، اتحیات میں ملا ہے، 3 رہتی ہیں، 1 پڑھی ہے، تو اب جب اپنی پڑھے گا تو یہ سب رکعتوں میں ہی فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائے، تو اپنی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے، یہ اچھا ہے، لیکن کم از کم 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد تو سورت کا ملانا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، 2 رکعتوں میں واجب ہے۔ جی، تو دوسرا سوال یہ یتیم خانے سے کہہ رہے ہیں کہ بچہ لینا اور اس کو پالنا۔ یتیم خانے سے یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی سے بچہ لینا یہ ایک عام مسلمانوں میں یہ طریقہ کار بھی پایا جاتا ہے، بالخصوص وہاں کہ جہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، تو پھر اپنے گھر کے اندر بچوں کی ایک چہل پہل، رونق حاصل کرنے کے لیے یہ رشتہ داروں سے بھی بچے ایڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں اور اداروں سے بھی مل جاتے ہیں۔ تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک مسلمان بچے
جو یتیم ہے جس کے سر پہ کوئی اس وقت موجود نہ ہو تو اس پہ دست شفقت پھیرنے والی بات ہے، اس کو ایک لائف بہتر بن جائے اس کی، اور اس کے بھی جو مستقبل کے معاملات ہیں وہ اچھے ہو جائیں، تو اس اعتبار سے اس کی دینی دنیاوی تربیت بھی کریں تو کسی بھی بچے یا بچی کو ایڈوپٹ کرنا شرعاً جائز ہے۔ لیکن اس کے اندر چند باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب یہ چونکہ پرورش کرنے والے کا نسبی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے تو اس اعتبار سے ولدیت کے کالم میں یہ پرورش کرنے والا اس ولدیت کے کالم میں اپنا نام درج نہیں کرے گا، چونکہ اس بچے کا جو بھی نسب تھا، جو اس کے والدین تھے، وہ نسب اس کا وہی رہے گا۔ آپ کا نسب کچھ اور ہے تو آپ اپنا نسب اس بچے کو نہیں دے سکتے ولدیت کے حوالے سے۔ سرپرست، اس حوالے سے سرپرست والے کالم میں آپ اپنا نام ضرور لکھ سکتے ہیں، ولدیت نہیں دے سکتے۔ پھر ایک مسئلہ دوسرا وہ پردے کے حوالے سے بھی درپیش ہو، یعنی اگر بیٹی لیں گے تو آگے جا کر وہ بڑی عمر کی اس کو کہتے تو بیٹی ہی ہے، بیٹی کہیں گے، لیکن جب کوئی ایسا دودھ کا رشتہ نہیں ہے، کوئی اور نسبی رشتہ نہیں ہے تو وہ اسی پالنے والے جس کو بظاہر وہ والد بھی کہہ رہی ہے، ابو بھی کہہ رہی ہے، تو آگے جا کے شرعاً پردے کے مسائل معاملہ جس میں پردے کے آئیں گے، چونکہ جب تک وہ بچی نابالغہ ہے، غیر مراہقہ ہے، تو اس وقت تک تو پردہ نہیں تھا، لیکن اب چونکہ نہ یہ والد ہیں، نہ چچا ہیں، نہ ماموں ہیں، اجنبی ہیں، یعنی ظاہر یتیم خانے سے اب جلے گا۔ اس حوالے سے اگر یہ اپنی بیوی یا اپنی بہن یا اپنی پھوپھی یا اپنی بھتیجی بھانجی کسی سے اس بچی کو دودھ پلوا دیتے ہیں، جو خاتون اس بچی کو اپنا دودھ پلا دیں، تو یا تو پھر کسی رشتے کے اعتبار سے یہ رضاعی باپ بن جائیں گے، دودھ کے رشتے کے اعتبار سے رضاعی باپ بن گئے تو محرم ہو گئے، یا رضاعی ماموں بن گئے، چچا بن گئے، یا بھائی بن گئے، تو کوئی ایسا رشتہ انہیں اپنی فیملی کے اندر سے نکالنا ہوگا جو اس بچی جو 2 سال سے کم عمر کی ہو، تو اس بچی کو کوئی خاتون ان کی محرم خاتون دودھ پلا دیں۔ جب دودھ پلا دیں گی تو وہ دودھ پلانے والی خاتون وہ رضاعی یعنی دودھ کے رشتے کے اعتبار سے ماں بن گئی۔ اب اگر وہ بھتیجی تھی تو یہ چچا تھے، صحیح، تو ایک بھتیجی کی بیٹی نسبی یا بھتیجی کی رضاعی بیٹی وہ بھی چچا کے لیے محرم بن جاتی ہے، تو یہ ایک رضاعت کا رشتہ یوں ہو جائے گا۔ اپنے بھابھی کا دودھ پلوا دیں تو یہ چچا بن جائیں گے رضاعی، تو ایک پردے کے معاملات ان کے لیے حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح یعنی یہ کتنا بنیادی ایک شرعی مسئلہ کہ جس میں شروع میں تو کوئی بھی نہیں اس کو محسوس کرے گا، اور وہ گود بھی لے لیں گے اور سب۔ اسی طرح لڑکا اگر لے لیتے، اب لڑکا لے لیا تو کل کو انہی کی اپنی اہلیہ اور بچے کی منہ بولی ماں ہی بولیں گے نا اس کو، بچہ جو شروع سے بولے گا تو ماں بولے گا۔ اب اسے کہا جائے کہ آپ کا تو اس سے پردہ ہے، یہ آپ کرتے ہو، کہیں گے یہ کیا بات ہے، ہم نے تو اس کو بچپن سے پالا ہے۔ لیکن شرعی جہاں تقاضے آ جائیں گے، ظاہر ہے اس کو کل کو بڑا بھی ہونا ہے، اس کو بالغ بھی ہونا ہے، تو ماں کے ساتھ یعنی جو منہ بولی ماں ہے اور آپ کی جو اہلیہ ہے اس کے ساتھ چونکہ اس کا کوئی تعلق رشتہ نسبی دودھ کا نہیں ہے تو وہ غیر محرم بن جائے گا اس کے لیے۔ وہاں اس کا تنہائی میں جمع ہونا، ساتھ رہنا، کئی طرح کے شرعی احکامات اور گناہگار ہوں گے اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے، تو یہ بہت اچھی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس کے لیے کرنا یہ چاہیے۔ بعض کا لوگ سوال بھی کرتے کہ یہ ظاہر ہے کہ جو ہم نے رشتے گنوائے ہو سکتا ہے ایسی کسی خاتون کا دودھ میسر نہ آئے، تو جن کا میسر آئے اس کے حوالے سے رہنمائی بھی لے لی جائے کہ وہ واقعی دودھ کا رشتہ وہاں قائم ہو رہا ہے یا مسئلہ پھر وہیں کا وہیں رہے گا۔ دودھ کا رشتہ ان کا تو قائم ہو جائے، ان کا نہیں ہوا، کا مسئلہ، یعنی انہوں نے کسی کا پلا دیا، اب وہاں 4 رشتے اور ثابت ہو گئے، لیکن ان کا وہاں پہ مین مسئلہ تو انہیں اپنا حل کرنا ہے کہ جو بچہ ہم نے ایڈوپٹ کیا ہے تو وہ بچہ ان کی اہلیہ کے لیے محرم بن جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر لڑکا ایڈوپٹ کیا ہے تو اپنی جو اہلیہ ان کی، یہ اہلیہ اپنی بہن کا دودھ پلا دیں، تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ان کی اہلیہ کی بہن وہ رضاعی ماں بن جائیں گی، اور یہ جو پرورش کرنے والے کی اہلیہ ہیں وہ اس بچے کی رضاعی خالہ بن جائیں گی۔ تو ایسا کوئی نہ کوئی رشتہ وہ دودھ پلانے کے ذریعے قائم کیا جا سکتا ہے، اسے حرمت رضاعت کہا جاتا ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس میں اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جو رشتے نسبی اعتبار سے حرام ہوتے ہیں تو وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے دودھ پلانے کو شریعت مطہرہ نے باقاعدہ اس کی ایک اہمیت کو اجاگر کیا ہے. ایک رضاعت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے. دودھ پلانے والی عورت ماں بن جاتی ہے دودھ کے رشتے کے اعتبار سے. اس کی بیٹیاں اس بچے یا بچی کے لیے بہنیں بن جاتی ہیں. اس کے بیٹے اس بچی کے لیے رضاعی بھائی بن جائیں گے. تو یوں یہ بہن بھائیوں کا رشتہ بھی قائم ہو جاتا ہے. تو باقاعدہ ان ساری چیزوں کو جب کر لیا جائے پھر اس کو اپنے خاندان میں بھی بتا دی واضح کر دیا جائے کہ فلاں لڑکے نے فلاں خاتون کا دودھ پیا ہے جس کی وجہ سے یہ ان کا رضاعی بیٹا بن گیا ہے. اب اس خاتون کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ اس کی رضاعی بہنیں ہیں. تو اس طرح یہ اس بچے کو بھی تاثر دلائیں کہ یہ آپ کی دودھ کے رشتے کے اعتبار سے ماں ہیں، یہ آپ کی بہنیں ہیں، تاکہ اس بچے میں بھی ایک اس رشتے کا تقدس اور حرمت باقی رہے. ماشاءاللہ. اور اس کے لیے ناظرین کرام اگر کچھ مزید وضاحت ہو تو دارالتعلیم سنت کا یہ نمبرز دارالتعلیم سنت کے یہ اپنے پاس رکھیے اور اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ نمبر آن ہوتے ہیں اور اس پر رہنمائی بھی لے سکتے ہیں. باقی آپ نے یتیم خانے سے لینے کے لیے کہا تو یتیم بچہ ہو یا بچی ہو اس کی ظاہر پرورش کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. وہ چاہے اس یتیم خانے کو ہی آپ جو بھی احسن انداز سے یہ کام کرتے ہیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق کرتے ہیں. ایسی کئی تنظیمیں ہیں، کئی ایسے ادارے بھی ہیں تو آپ وہاں ان کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ ہی ان کو اپنی کفالت میں بھی لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے گلی محلوں میں ہماری اپنی جہاں رہائشیں ہوتی ہیں وہاں کئی یتیم ایسے ہوتے ہیں. ارد گرد ہم اگر دیکھتے ہیں جمیل صاحب تو کہیں نہ کہیں یہ ضرور مل جاتے ہیں. ہم کبھی غور کریں کہ احادیث کے اندر کتنی اس کی ترغیبات ارشاد فرمائی گئی ہے ان کی پرورش کے حوالے سے. اور واقعی جو اس یتیمی دور سے گزرتا ہے نا کہ جس کو بالکل ایک بچپن ہے اور بچپن میں والد کا سایہ نہیں ہے اور پھر وہ اوپر تک جب پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی احساس ہوتا ہے کہ یہ دور کیا تھا. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب اس کی ارشاد فرمائی. اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے پر بھی ثواب، اس پر خرچ کرنے پر، اس کی پرورش کرنے والے کے لیے فرمایا وہ اور میں اس طرح جنت میں داخل ہوں گے. اور اپنے انگلیوں سے قربت کا یعنی اشارہ فرمایا کہ اس کے کندھے کے ساتھ لگ رہے ہوں گے اور اس طرح ہم جنت میں داخل ہوں گے جو یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے. تو یہ کام ہمیں ضرور اپنے ذمے لینا چاہیے. ایک تو صدقہ چھپ کر بھی ہوتا ہے کہ آدمی کر رہا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. یتیم بچوں کی دعائیں بھی ہیں، ان کا کوئی اور بظاہر آسرا نہیں ہوتا تو ان کا ہمیں خیال بھی کرنا چاہیے. اور جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا، گھر کے معاملات بھی پتہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی فیملیز میں اگر کوئی ایسے ہوتے ہیں تو یہ ہماری ہی ایک طرح کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ انہیں سپورٹ کریں. کسی کی اسکول فیس آپ نے لے لی، کسی کے کچھ علاج لے لیا، کسی کو کچھ اور طریقے سے، تو انشاءاللہ اس کی آپ برکتیں ضرور پائیں گے. مزید بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ اور ویڈیو سوالات ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارا کام گولڈ کا ہے، سونار کا ہے. عام طور پر جو آئٹم ہمیں 21 کیرٹ کا آتا ہے کارخانے سے، کل کلا کو جب ہم اسے ریفائن کراتے ہیں، گلاتے ہیں تو وہ پورا 21 کیرٹ گل کر نہیں آتا. اور جب ہم گاہک کو یہ چیز بیچتے ہیں تو 21 کیرٹ کہہ کر بیچتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز گلانے کے بعد 21 کیرٹ پوری نہ آئے اور اسے بیچتے ہوئے ہم 21 کیرٹ کہتے ہیں تو ہمارا یہ کہنا کیسا؟ کیونکہ اس کاروبار کے اندر تقریباً پوری فیلڈ کے اندر یہ مسائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پر، یہ پورا کا پورا جو ہے نا نظام اسی طرح کا بنا ہوا ہے. تو اب ہم 21 کیرٹ کہہ کر بیچ رہے ہیں تو کیا یہ ہمارا جھوٹ میں کہلائے گا؟ آیا کہ ہمیں کاریگر بھی 21 کیرٹ کہہ کر دے رہا ہے اور وہ گلنے کے بعد 21 کیرٹ نہیں آتا؟ تو اس کے متعلق شرع رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. جی جمیل صاحب، اچھا انہوں نے بڑی واضح کر کے بتا دیا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں یا جیولر یہ کرتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں، جس طرح دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے تو اب وہ دودھ خالص دودھ نہیں رہا، ملاوٹ ہو گئی. اب جتنی ملاوٹ معروف ہے جو دودھ میں ملائی، جتنا پانی لوگ ملاتے ہیں اور جتنا معروف ہے لوگ اس کو مطلب لے رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ اس میں دودھ میں پانی ملا ہے یا برف ڈالی ہے، نظر بھی آ رہی ہے تو لوگ خرید رہے ہیں. تو یہ ایک دھوکہ دہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جتنا ڈالا جاتا ہے برف بھی نظر آ رہی ہے اور پانی میں دودھ ڈالا ہو تو یہ واضح وہ نظر آئے. یعنی کبھی اتنی کوئی زیادہ ملاوٹ اور تو گویا کہ ملاوٹ میں جہاں دھوکہ ہوگا نا
وہ صورت بنے گی ناجائز کی۔ اب رہا معاملہ زیورات کا، تو زیورات میں جو اگر ہم سونے کو دیکھیں تو سونا جس کو خالص سونا کہا جاتا ہے وہ تقریباً 24 کیرٹ کا اگر سونا ہوگا تو اس کو ایک طرح سے خالص سونا کہا جاتا ہے۔ اب جو کیرٹ نیچے آئے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی دوسری دھات اس میں ایڈ ہوگی۔ اگر 1 کیرٹ دھات ہے تو وہ 23 کیرٹ کا سونا رہ جائے گا، 2 کیرٹ دھات ہے تو یہ 22 کیرٹ کا، اسی طرح 3 کیرٹ اگر دوسری دھات ملائی ہے تو یہ 21 کیرٹ کا۔ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں سائل محترم کہ یہ ہم 21 کیرٹ کہہ کر گولڈ بیچتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 3 کیرٹ کوئی دوسری دھات ملی ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں یہ جو ہمارا گولڈ ہے وہ 21 کیرٹ ہے، صرف 3 کیرٹ اس کے اندر ملاوٹ ہے۔ تو اگر واقعی ایسا ہو تو پھر ہم 21 کیرٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ملاوٹ اگر مثال کے طور پہ 4 کیرٹ کی ہے، گولڈ اس میں 20 کیرٹ کا ہے، تو 20 کیرٹ کو 21 کیرٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسٹمر سے 1 کیرٹ گولڈ کی قیمت زیادہ لے رہے ہیں۔ تو جب 1 کیرٹ گولڈ کی قیمت زیادہ لے رہے ہیں تو خود غور کر لیں کہ 1 کیرٹ گولڈ کی قیمت کتنی ہوگی، اس کا وزن کتنا ہوگا، اس حساب سے آپ کتنا کسٹمر سے چارج کر رہے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے جب ایک زیور آپ کا 21 کیرٹ کا نہیں ہے، اس سے کم کا ہے، یعنی 20 کیرٹ اس میں گولڈ ہے اور بقیہ 4 کیرٹ اس کے اندر ملاوٹ ہے، تو اب یہ واضح کر دیں کہ بھائی یہ 21 کیرٹ نہیں ہے، اس میں کچھ مقدار یعنی دیگر دھات کی زیادہ ہے، لیکن لوگ اس کو 21 کیرٹ کہتے ہیں۔ یہ 21 کیرٹ ہے نہیں لیکن لوگ اس کو 21 کیرٹ کہتے ہیں، لہذا ہم آپ کو اس حساب سے بیچ رہے ہیں۔ جب آپ یہ چیز واضح کر دیں گے کسٹمر پر تو پھر کسٹمر اب اگر وہ زیور پسند آتا ہے اور وہ خریدتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بتانا پڑے گا، یعنی بالکل یہ کہو کہ اس میں تو پوری قیمت کے کافی فرق آیا، کافی فرق پڑے گا اس میں۔ اچھا جی، یہ سوال ہے میاں بیوی دونوں کے پاس عمرے کی استطاعت نہیں ہے، بیوی کے پاس ہے، تو کیا بیوی اکیلی کسی اور کے ساتھ یعنی بغیر محرم کے جا سکتی ہیں؟ کسی بھی عورت کے لیے چاہے وہ شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو، اس کا پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے جب وہ عمرے کے لیے جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے ساتھ میں کوئی نہ کوئی محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو شوہر یا شوہر کے علاوہ اس عورت کا کوئی نہ کوئی محرم ہو، یہ سفر میں ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے دیگر ملک سے آنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی عورت کا مثال کے طور پہ عرب شریف میں کسی شہر میں وہ رہتی ہے اور اس کے شہر اور مکہ مکرمہ کے درمیان اگر 92 کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے تو اتنی مسافت پر بھی کسی عورت کا اکیلے عمرے کرنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو سیدھی سمپل مثال میں لے لیں کہ اگر کوئی خاتون مدینہ منورہ میں رہتی ہیں اور وہ اکیلے عمرہ کرنا چاہتی ہیں، صحیح، تو اس کو بھی اکیلے عمرہ کرنے کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو ممانعت ہے خاص عمرے ہی کے لیے نہیں ہے، یہ آل ٹو آل تمام ان مسافت پر سفر کرنے کی ممانعت ہے جو 92 اس کے اپنے شہر سے دوسرے شہر کے درمیان تقریباً 92 یا اس سے زائد کلومیٹر کا فاصلہ رکھتا ہو۔ تو یہ ممانعت دراصل اس وجہ سے ہے، اب چونکہ خواتین دیگر شہروں میں سفر کریں نہ کریں لیکن عمرے کے حوالے سے بالخصوص ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم عمرے پہ جائیں۔ اب شوہر ساتھ میں نہیں جا رہے کہ مال و اسباب اتنے نہیں ہیں کہ دونوں جا سکیں، تو یہ خاتون شوہر کے بغیر یا اپنے محرم کے بغیر دیگر رشتہ دار جو اجنبی ہوں یعنی محرم نہ ہوں ان کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی۔ تو شرکائے قافلے میں اگر کوئی خاتون ہو تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کا محرم ہونا ضروری ہے۔ اور بھی تو حج کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، یہ تو پھر عمرہ ہے، جی یعنی حج فرض حج بھی ہو چکا ہو لیکن یوں سفر کرنے کی اجازت ہے کیا؟ ہاں، تو عورت کے اوپر شرائط پائے جانے کی صورت میں اگر اسباب پائے جانے کے اعتبار سے حج کی فرضیت ہو گئی، لیکن عورت کے سفر حج کے لیے نکلنے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو یا شوہر کے ساتھ جائے۔ اگر محرم نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ خاتون سفر حج کے لیے ان کا نکلنا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے اس کے احکام ہیں کہ اب یہ عورت آگے چل کے انتظار کرے، مزید کسی محرم کے لیے اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو کسی محرم کو حج کے لیے اپنے ساتھ
جانے پر آمادہ کرے، اور ان کے اخراجات بھی، اگر اس محرم کے پاس اخراجات نہیں ہیں تو یہ اس کے بھی اخراجات اگر اٹھا سکتی ہے تو اب یہ ان کے اخراجات اٹھا کر حج پہ جائیں. یعنی اکیلے سفر کرنے کی عورت کو جو ممانعت شریعت مطہرہ میں، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں. ان تمام حکمتوں کے مطابق عورت کو چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے احکام پر جب عمل کرے گی تو انشاءاللہ اس میں جو راز اور حکمتیں، مصلحتیں شریعت مطہرہ نے رکھی ہیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یعنی ایک کے پیسے ہو چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور کچھ اسباب کوشش کریں اور کمیٹیاں بیسیاں ڈال لیں. ایسے سے جمیل صاحب یوں ہی انتظام لوگ کرتے ہیں عمومی طور اور پہ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی اسباب بھی نہیں ہوتے تو وہ پاسپورٹ بنا لیتا ہے. اب ایک ٹارگٹ بن گیا کہ پاسپورٹ میرا 5 سال ہے تو مجھے 5 سال میں جانا ہی جانا ہے، میں نے کوشش کرنی ہے، تو وہ کئی اعتبار سے اپنا اس کی ڈیٹ نہیں گزرنے دے گا اور وہ اس کا انتظام ہو جاتا ہے. ظاہر ہے تڑپ اپنی جگہ ہے، انتظام کی کوشش کرنا، لگن رکھنا، اسباب تو آدمی کئی طرح کے کہتے ہیں نا، پیٹ کاٹ کے بھی آدمی خواہشات کو قربان کر کے بھی کچھ حصول کر لیتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح کی ایک مثال ہے. جب یوں کرتے رہیں تو ایک کے اور ہو گیا تو میاں بیوی دونوں جب جائیں گے تو پھر جا کر اس حکمت کو بھی ان کو پتہ چل جائے گا کہ شریعت مطہرہ نے کیوں اکیلے ہمیں منع کیا تھا، کہ کتنی ظاہر مشقتیں بھی آتی ہیں. سفر نام ہی مشقت کا ہے، لیکن اس سفر میں کچھ اور بھی ہوتا ہے. جب ایک ملک پورا تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو کئی جگہوں پر مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے یہی کوشش ہو کہ بغیر محرم وہ خواتین سفر نہ کریں. 92 کلومیٹر جو شرعی سفر ہے، اور بعض روایات کے مطابق تو 1 دن اور رات یعنی 30 کلومیٹر جسے ہم کہیں کہ وہ اس کی بھی ممانعت فرمائی گئی ہے. تو ان چیزوں کا وہ خیال رکھنا اہم اور ضروری ہے. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.